يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. انباء الرسل اور قصص النبیین، یہ دو اصطلاحات ہیں. قصص النبیین کہتے ہیں انبیاء کرام کے ان واقعات کو جن میں انبیاء کرام کی عظمت، ان کی شان، ان کے مناقب، ان کے اعلیٰ کردار کا تذکرہ ہے. لیکن جن قوموں میں وہ مبعوث ہوئے، جہاں وہ پیدا ہوئے، ان لوگوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا کہ وہ قوم جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں سنی، نبیوں کو بستیوں سے نکالا، ان کا کیا ہوا. خاص طور پر اس میں اکثر وہ پیغمبر کے جن کا سورۃ الانبیاء میں ذکر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام ہے، ان کی ذاتی عظمت کہ وہ کتنے صابر و شاکر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی عظمت قرآن مجید میں جا بجا ان کا تذکرہ ہے. رب العالمین انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت مریم کا تذکرہ، یعنی انہی کے اندر حضرت مریم، اگرچہ وہ نبی نہیں ہیں، ایک خاتون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا بڑی عظمت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا تذکرہ کرتا ہے. تو یہ مناقب کا تذکرہ ہے. ان تذکروں کو قصص النبیین کہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا بہترین قصہ، خوبصورت قصہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس میں سارا کا سارا فوکس حضرت یوسف علیہ السلام پر ہے. لیکن جو دوسری اصطلاح ہے انباء الرسل، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. 30ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ نبا سے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ کس چیز کے بارے میں ایک چیز دوسرے سے سوال و جواب کیے جا رہے ہیں، پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے قیامت آئے گی، کوئی کہتا نہیں آئے گی. یہ بڑی خبر ہے. یہ جو انباء الرسل ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں کا تذکرہ ہے، ان رسولوں کا تذکرہ ہے جو تعین کے ساتھ کسی قوم یا کسی شخص کی طرف بھیجے گئے. اب جو قوموں کی طرف بھیجے جانے والے ہیں وہ تو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب ہیں. لیکن ایک مخصوص شخص کی طرف اور اس کے خاندان کی طرف بھیجے جانے والے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. ان تذکروں کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا پیغمبر بنا کر کسی متعین قوم کی طرف بھیجا یا متعین شخص کی طرف بھیجا، اور پھر اس قوم نے اس پیغمبر کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے، یا سیرت کے تذکرے سے پہلے یاد ہوگا آپ کو، حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے زیادہ تفصیلی ذکر سورہ ہود ہی میں ہم نے پڑھا تھا. آج ہم دو اور پیغمبروں کا تذکرہ پڑھیں گے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے. اور دونوں قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں قوموں کو تباہ کر دیا، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو یہ جو ہے یہ انباء الرسل کہلاتے ہیں. پھر اسی میں آگے ایڈ ہوں گے حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد آئیں گے حضرت شعیب علیہ السلام. انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ جو ہے پھر اگلی نشست میں پڑھیں گے. تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے سے. قرآن مجید میں یہ جو انباء الرسل آئی ہیں
ان کی خاص خاص صورتیں بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. سب سے پہلی صورت جن میں ایک ترتیب کے ساتھ ان پیغمبروں کا ذکر ہے، انبیاء اور رسل کا، یا میں کہہ رہا ہوں وہ سورت اعراف ہے. اس کے بعد پھر سورہ اعراف 8ویں اور 9ویں پارے میں ہے، اور زیادہ تر تذکرہ جو ہے اس کا 8ویں پارے میں ہے، یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا 8ویں پارے میں، اور تھوڑی سی آیات جو ہیں وہ آگے جاتی ہیں 9ویں پارے میں. اور پھر تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد آتی ہے، یعنی 8 کے بعد یہ سورہ ہود جو ہے یہ 12ویں پارے کے آغاز میں ہے، اس کی چند آیات 11ویں پارے میں ہے، باقی پوری سورت جو ہے 12ویں پارے میں ہے. تو 4 سپارے گزرنے کے بعد پھر سورہ ہود میں پھر ان رسولوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. تقریباً ایک رکوع جو ہے کم سے کم آپ کو ہر رسول کے بارے میں ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، سب سے زیادہ تفصیلی ذکر جو ہے اسی صورت میں ہے، وہ 1 رکوع سے زائد ہے، 2-3 رکوع ہیں. لیکن حضرت ہود پر 1 رکوع ہوگا اور حضرت صالح پر 1 رکوع ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے حضرت لوط اور حضرت شعیب کا تذکرہ ہوگا. اس کے بعد پھر سورۃ شعراء آتی ہے 19ویں پارے میں، سورۃ فرقان کے بعد. اچھا، اس میں کیا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے کر دیا گیا ہے. زمانی ترتیب کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح یہ پری ابراہیمک ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تشریف آوری ہوئی ہے ان کی. پھر درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پھر حضرت ابراہیم کے بھتیجے یا کزن ہیں حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد حضرت شعیب ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ ہے. تو سورۃ الشعراء میں تفصیل کے ساتھ ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور پھر ترتیب کے ساتھ ذکر ان کا، اور کافی تفصیل کے ساتھ تذکرہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملے گا. اس کے بعد پھر یہ قریب قریب کی صورتیں ہیں. سورہ نمل ہے، اس سے پہلے سورۃ طٰہٰ ہے، یعنی 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ واقع ہوئی ہے سورہ مریم کے فوراً بعد. سورہ مریم اور سورۃ انبیاء کے درمیان سورۃ طٰہٰ ہے. اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. لیکن انداز کیا ہے بیان کرنے کا؟ بالکل ڈرامائی انداز ہے کہ درمیان میں سے شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ جب موسیٰ نے آگ دیکھی. اب موسیٰ نے آگ تو دیکھی تھی مدین سے واپس آتے ہوئے مصر، لیکن وہاں سے کہانی شروع کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہانے سے بلایا پہاڑ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف کلام بخشا، ہم کلامی بخشا، اور پھر ان سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جیسا ہے پھینک دو زمین پر. انہیں پھینک دیا، وہ سانپ بن گیا. کہا پکڑ لو اس کو، پکڑ لیا، پھر لاٹھی بن گیا. اور ان کا جو اپنے ہاتھ اپنے بغل میں لے کے جاؤ گریبان میں سے، وہ لے کر گئے. کہا نکالو اس کو، نکالا تو بالکل سفید تھا. تو کہا کہ تم یہ دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ فرعون کے پاس، وہ بغاوت پہ اترا ہوا ہے، اور اس کو یہ جا کے کہو. اب حضرت ابراہیم علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میں تو ان کا ایک جرم کیا ہوا، میں نے ایک بندہ مارا ہوا ہے ان کا، وہ تو مجھے دیکھتے قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی، میری زبان میں لکنت ہے، میرا بھائی جو ہے وہ زیادہ ایلیکوینٹ ہے، وہ فصیح اللسان ہے، اس کو بھی میرا ساتھی بنا دیجیے تاکہ ہم دونوں جا کر گفتگو کریں تو مؤثر گفتگو ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا، تیری سفارش قبول کی جاتی ہے. وہاں فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا کا عَلَيْكَ مَنَّا مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ ہم نے اس سے پہلے بھی تم پر ایک احسان کیا تھا. وہ احسان کیا تھا؟ جب ہم نے تیری ماں کے دل میں ڈالا، تیری ماں کو وحی کی کہ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پیدائش سے شروع کر دی. جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ڈرامائی انداز ہے، کہ جیسے وہ میسج مووی کے اندر وہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف سلاطین کو اور مختلف بادشاہوں کو پیغامات بھیجے تھے، تو آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو ہیں ان کے دستے جو ہیں وہ گھڑ سوار، کوئی ادھر گیا، کو ادھر گیا، کو ادھر گیا، کو ادھر گیا. وہ سین جو ہے اس مووی کے درمیان کا ہے، لیکن اس کو ٹائٹل پہ لے کے آیا گیا ہے، تو بالکل اس وہی انداز اختیار کیا گیا. اس کے بعد سورہ نمل ہے، یعنی 20ویں پارے کے اندر 19ویں اور 20ویں پارے میں سورہ نمل ہے. اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ ہے. اور اس کے بعد سورہ قصص ہے.
سورہ قصص تو ہے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی، لیکن یہ ڈسکرپٹیو انداز میں ہے کہ پیدائش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا اور پھر اچھا ایک بات تو نوٹ کرنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ریسیپینٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے نوع انسانی کے آخری فرد تک کے لیے، لیکن اس کے فرسٹ ریسیپینٹ اور اس کے فرسٹ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس میں ایک اور لفظ ایڈ کر رہا ہوں کہ اولاً یہ گائیڈ ہے، یہ ڈائریکشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب آپ کو جو مشن دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا، عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرانا۔ اچھا اب سیرت النبی میں دیکھیں تو جو پہلے 13 سال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے، اس میں آپ کو دور دور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ یعنی آپ چلتے چلے جائیے کہ آپ کا یعنی 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور جو ہی آپ نے اس کا اعلان فرمایا تو آپ کی مخالفت شروع ہوئی، اور کرتے 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورے بنو ہاشم کے ساتھ قید کر دیا گیا ایک تنگ گھاٹی کے اندر، شیب ابی طالب، اور اس سے باہر آئے تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اس نے آپ کو بنو ہاشم سے نکال دیا۔ یعنی وہ جو ایک واحد دنیاوی سہارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا، اور خالص اپنی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبذول کرائی کہ مجھے دیکھ، مجھ سے مانگ، مجھ سے ہیلپ لے، آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ یو۔ اس کا معراج کیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلانے کا معراج جو ہے وہ معراج نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہاں بلا کر آپ کو یہ احساس دلایا اور ری ایشور کرایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کھڑکی کھولی ہے مدینہ منورہ کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یعنی سن 1190 کے ذی الحج میں مدینے کی کھڑکی کھلی ہے صرف، اگلے سال وہ دروازہ بن گیا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرے سال وہ ہے پورا گیٹ وے بن گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت آئی ہے کہ آپ وہاں سے منتقل ہو جائیں۔ اس سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کرانا تھا نا کہ میں جو کام کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں، اور کسی کے حاشیے خیال میں بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بالخصوص اور باقی انبیاء کرام کی کہانیاں بالعموم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور آپ کے اندر یہ توکل پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول سکتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہونے والی۔ اب اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم انبیاء اور رسول کو پڑھیں تو انبیاء اور رسول کو پڑھنے کا مزہ جو ہے وہ بدل جائے گا، اس لیے کہ اگر انبیاء اور رسول کو یہ آپ کسی خاص فریم میں آپ فٹ کیے بغیر پڑھیں گے تو یہ جسٹ کہانیاں ہیں، لیکن آپ ایک خاص مقصد کے تحت سمجھیں گے کہ یہ گائیڈنس ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہدایت ہے، اس کی ایک ایک آیت ہدایت ہے، اس کی ایک ایک سورت ہدایت ہے۔ تو آپ اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر یہ ایک خاص اورینٹیشن نظر آئے گی آپ کو انبیاء اور رسول کی۔ اچھا یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے عربی سمجھنے والوں کے لیے کہ انبیاء کرام کے رسولوں کے یہ تذکرے یہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں تو پورا جملہ کہا جاتا ہے، پورا جملہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ لیکن اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے طرف اب چلے آگے، لیکن حضرت ہود کے تذکرے میں، حضرت صالح کے تذکرے میں آپ کو یہ پورا جملہ نہیں ملتا، یعنی بریکٹ کر دیا جاتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، اور اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب پچھلے کے ساتھ اگر نہیں جوڑیں گے تو یہ بے معنی سا جملہ ہے، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی صالح کو، ہود کو، لیکن آپ اس کے ساتھ جوڑ لیں، یہ بریکٹڈ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب یہ پورا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن
بظاہر جو نظر آتا ہے کہ یہ سب کا سب ایک گروہ تھا، ایک ہی مشن تھا جس پر ہم نے نوح کو بھی بھیجا، ہود کو بھی بھیجا، صالح کو بھی بھیجا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہنچوں گا تو انشاءاللہ میں نوٹ کرواؤں گا کہ حضرت لوط اور حضرت شعیب وہ ایک ٹرن آیا ہے وہاں پر، یعنی بنیادی طور پر مقصد وہی ہے کہ ایک ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے 3 رسول ہیں ان کی دعوت میں اور جو حضرت ابراہیم کے فالوورز ہیں ان کے دعوت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اگرچہ بنیادی پیغام ایک ہے، لیکن حضرت لوط کی دعوت میں ایک خاص ایڈیشن ہے اور حضرت شعیب کی دعوت میں بھی ایک خاص ایڈیشن ہے۔ تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو علیہ السلام، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا اور کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، افترا کہتے ہیں کوئی جھوٹی بات منسوب کرنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی جو پاشا صاحب کا شریک نہیں ہے، کوئی کہتے کہ فلانے کی بھی شراکت داری ہے بسم اللہ ٹیکسٹائل کے اندر، وہ کیا ہوگا؟ وہ جھوٹ باندھنا ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ پر افطرا جو ہے اس کے 2-3 یعنی طریقے ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ایک تو یہ افطرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اللہ تعالیٰ کا پارٹنر کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں، کہا جائے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی اور جھوٹی بات منسوب کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اور اس کا کنورس سائڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو کہنا کہ تو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ تو یہاں پر مفترون جو ہے وہ شرک کے معنوں میں بھی آئے گا، اور اگر تم مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس سروس پر جو تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ اجرت جو ہوتی ہے کسی اچھے کام کی اجرت، وہ اس کام کی ویلیو کو گھٹا دیتی ہے۔ یعنی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، بس میں سفر کرتے ہوئے کوئی شخص جو ہے وہ آ کر 5-6 منٹ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ایک دم جو ہے وہ اس کی ساری بات کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے یہ بات اعلانیہ نکلوائی ہے کہ ما اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی ریکمپنسیشن نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، ڈونٹ یو ہیو اینی سینس؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلا دھار می برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اور اضافہ فرمائے گا۔ یعنی لفظی ترجمہ ایگزیکٹ ہوگا وَيَزِدْكُمْ، اور تمہیں بڑھائے گا، قُوَّةً، قوت کے لحاظ سے، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں اور اضافہ کر کے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اس پیغام سے، میرے میسج سے، میری دعوت سے منہ مہ موڑو مجرم بن کر۔ قالو، لوگ کہنے لگے، جب یہاں پر صرف قالو کہا ہے، انہوں نے کہا، ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ جی وہی جو جس قوم کو کہا تھا انہوں نے کہا، لیکن سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ جو سوال و جواب کرنے والے ہوتے تھے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ، یہ قوم کے سردار ہوتے تھے، یہ عام پبلک نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ جس کی مفادات پر زد پڑتی ہے اس تکلیف اسے ہوا کرتی ہے۔
جب بھی کوئی نیا لیڈر آتا ہے تو پرانے لیڈروں کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے. پولیٹکس کے اندر بھی کوئی نیا لیڈر ابھر کر آ گیا تو جو پرانے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کبھی وہ اچھا نہیں لگتا. اسی طرح آج بھی آپ دیکھ لیجئے، یعنی جو مذہبی لیڈرشپ ہوتی ہے یہ کسی نو وارد کو کبھی قبول نہیں کرتی. اگر تو اس شخص میں خلوص ہوگا تو وہ مان لے گا. موٹی سی بات کہتا ہوں میں، آپ لوگ شوق سے میرا درس سنتے ہیں، فیصلہ آباد میں کوئی اور مدرس آتا ہے مجھ سے اچھا درس دینے والا، تو آپ میرے ساتھ عقیدت کی وجہ سے مجھ سے آ کے پوچھیں گے وہ فلاں صاحب جو درس دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر میرے اندر خلوص ہوگا تو میں کہوں گا ماشاءاللہ مجھ سے بہتر درس دیتے ہیں، جایا کریں ان کا درس بھی تو نہ کریں. لیکن اگر میرے اندر خلوص نہیں ہوگا، یعنی میرے اندر سارا کا سارا جو کام ہے وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اور اپنی حیثیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہوگا، تو پھر میں مختلف طریقوں سے آپ کو اس سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. سب سے کامن طریقہ کیا ہے کہ میں کہوں پاگل ہے، اب مت ماری ہوتی پیچ ڈل دماغ. ان سب کا حاصل کیا ہے؟ پاگل. اور آپ نوٹ کیجئے کہ ہر پیغمبر کو پاگل ضرور کہا گیا ہے. یہ وہ پاگل نہیں ہے جس کو پاگل خانے میں داخل کرایا جاتا ہے. یہ وہی پاگل ہے جس کی میں نے آپ کو مثال دیا ہے، مارتا رہتا ہے، اب پاگل ہے، دماغ خراب ہوتا ہے، وہ خشکی چڑھی ہے انہوں. مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات نہ سنا کریں. یہ جو سرداروں کا ایٹیچیوڈ ہے اللہ کے پیغمبروں کے لیے، وہ ایگزیکٹلی یہ ایٹیچیوڈ ہے. یعنی مختلف اعتراضات جو ہیں وہ پبلک کے سامنے اٹھاتے ہیں پبلک کو ان سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی جناب میں توبہ کرو تو وہ تم پر آسمان سے موسلادھار مینہ برسائے گا اور تمہاری قوت میں اور اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر میرے پیغام سے منہ نہ موڑو. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تو وہ کہنے لگے کہ او ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور جس تمہارے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہمیں تم پر اعتماد بھی نہیں ہے. ایمان کے بعد اگر حرف لام آئے تو اس کا معنی ہے ٹرسٹ کرنا، اور اگر اس کے بعد حرف با آئے تو اس کا معنی ہے ایمان لانا. جیسے انگریزی میں ٹو بلیو اور ٹو بلیو ان میں فرق ہے. بلیو ان ایمان لانا ہے، جب آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بلیو می، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ می. تو یہ دیکھیے لام کے ساتھ ہے وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر اعتماد کرنے والے بھی نہیں ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، یہ جو تم بیکی بیکی باتیں کر رہے ہو، یعنی بریکٹ کے الفاظ ہیں یہ جو تم بیکی بیکی باتیں کر رہے ہو اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو، یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا دیا ہے، تم آسیب زدہ ہو، اور آسیب زدہ بنا کر اس نے تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے، تمہاری بات ماری گئی ہے اور تم یہ الٹی سیدھی بیکی بیکی باتیں کر رہے ہو. قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، وشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ جن کو تم شریک بنا رہے ہو اللہ کا، میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تشرکون من دونہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رہے ہو، شرک کر رہے ہو. فکیدونی، قید کہتے ہیں ترکیب کو، چال کو. فکیدونی، تم میرے خلاف چال چلو، جمیعاً سب مل کر، ثم لا تنظرونی، اور پھر تم مجھے کوئی مہلت نہ دینا. اچھا عام طور پر جو اس طرح کی ہوتی ہے نا گیم، جھوٹا جو ہوتا ہے، وہ میچ ہار جائے گا تو کہے گا کہ اسی طرح ویسے ہی تیرنا رعایت کی تھی. حضرت ہود علیہ السلام نے وہ پہلے سے پیش بندی کی ہے کہ مجھے کوئی مہلت نہ دینا،
پھر بعد میں نہ کہنا کہ اصل میں ہم تمہارے تو رعایت کی تھی، چلو اپنا بندہ یہ تھے اتنا نو جائے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور کوئی چلنے پھرنے والا زمین پر جاندار ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے چوٹی کے بالوں سے اس کو پکڑا ہوا ہے. یہ جو سر کی یہ سامنے کے بال ہوتے ہیں نا، ان کی گرفت بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو ہل نہیں سکتا. یعنی اگر کچھ پیشانی کے بال کسی کے گرفت میں آ جائیں تو وہ آپ کو ہلنے بھی نہیں دے گا. تو یہاں اسی محاورے کو استعمال کیا گیا ہے کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار زمین پر چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کی چوٹی کے بال اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ ہو. ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ہے. سیدھے راستے پر سے مراد کیا ہے کہ سیدھے راستے کا جو منزل مقصود ہے وہ اسی کی طرف جاتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو سن لو جو پیغام مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا تھا میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، قوموں کی بات تو قوموں کی ہے، ہمیں وہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ہمارے ہر گھر میں فوتگی ہوتی ہے، اور کوئی بوڑھا آدمی گھر کا فوت ہو جائے تو اس کے لیے ذہناً تیار بھی ہوتے ہیں لوگ کہ ہی ہیز ٹو لیو. لیکن جب کوئی جوان جاتا ہے یا کسی گھر کا سربراہ جاتا ہے جو اس کا یعنی فائنینشیل سورس بھی ہو، تو اس پر محسوس ہوتا ہے کہ ہو یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بگاڑ کوئی کچھ نہیں سکتا. کسی کی یہ بھی جرت نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں کر دیا، چھوٹا کیوں بلا لیا، بڑے کو کیوں نہیں بلایا پہلے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی شخص کو دوسرے سے ریپلیس کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے پوری پوری قوم کو دوسری قوم سے ریپلیس کر دیتا ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معہ برحمت منا. اب اللہ کا عذاب آ گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے امر سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور جب ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب آن پہنچا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دی. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. یہ قرآن مجید میں جہاں بھی اس قسم کی بات آتی ہے تو بڑی عجیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو شان ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. وہ رہے ہود، ایسا قرآن مجید کیوں کہتا ہے کہ جن 6 پیغمبروں کا قرآن مجید بار بار ذکر کرتا ہے، ان میں سے خاص طور پر یہ 5 جو تھے، یہ تو عربوں کے جو تجارتی راستے تھے ان کے اوپر واقع تھے. جیسے موہنجوداڑو جو ہے ہڑپا جو ہے، یہ سائیوال جی ٹی روڈ سے کچھ ہٹ کر ہے. اور ٹیکسلا کے کھنڈرات تو عین آپ کو یاد ہوگا جی ٹی روڈ کے اوپر تھے. اب تو ہم چونکہ جاتے ہیں موٹر وے سے تو ان کے پاس سے گزرنا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا بھی کمال کیا ہے کہ ہم اتر کر کھنڈرات خود بھی دیکھتے تھے، بچوں کو بھی دکھاتے تھے.
لیکن ان پر جو عبارتیں لکھی ہوتی تھیں وہ بڑی اسپیشل ہوتی تھیں. یہ 10,000 سال پرانی تہذیب ہے. اور یہ دیکھیں دیواریں 4-4 فٹ چوڑی دیوار ہے, اور یہ ان کے لوٹے ہیں, یہ ان کے برتن ہیں. لیکن اگلی بات گول کر دیتے تھے کہ اتنی مضبوط دیواروں کے باوجود یہ تباہ کیوں ہو گئے؟ یہ جو قرآن میں کہ وہ دیکھو قوم ہود, ان کے کھنڈرات دیکھو, آج ان کا وجود نہیں ہے. وَتِلْكَ عَادٌ, وہ رہی قوم عاد, جحدوا بآیات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ, اور اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی. وَتَبَعُوا كُلَّ أَمْرِ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, اور انہوں نے ہر متکبر اور سرکش سردار کا کہنا مانا ہمارے نبی کے مقابلے. جب کسی قوم پہ کمبختی آتی ہے تو وہ قوم اپنے محسنوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھتی ہے. ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی, اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت ہی لگی ہوئی ہوگی. الا ان عادا کفروا بربہم, کفروا ربہم, دیکھو غور کرو سن لو, قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود, اور سن لو ہود کی قوم یعنی عاد پر پھٹکار ہے, لعنت ہے. اب پھر دیکھیے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, یہاں بھی آپ کو جوڑنا پڑے گا. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, انہوں نے بھی کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا, اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا, اور اس نے تمہیں زمین پر آباد کیا ہے. فَاسْتَغْفِرُوهُ, بس اس سے بخشش مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور پھر اسی کی جناب میں توبہ کرو. قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ زبان محاورے کی ہوتی ہے, اور ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر. کئی دفعہ میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا ہے مفسر صاحب کا. عربی محاورے میں زمین میں فی الارض کہا جاتا ہے کہ زمین میں یہ ہوا. اردو محاورے میں زمین میں نہیں زمین پر کہا جاتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو جہاں بھی فی الارض زمین میں, تو اس سے مراد زمین کے اندر نہیں ہوتا, زمین پر ہوتا ہے. تو یہاں بھی ہوا انشاکم من الارض, اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں سے پیدا کیا. یہاں تو میں ہی آئے گا میں سے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا, اور پھر تمہیں اس میں آباد کیا, نہیں اس پر آباد کیا. ان ربی قریب مجیب, بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا بھی, درخواست کو ایکسپٹ کرنے والا بھی. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا, کہنے لگے صالح تم تو ہماری امیدوں کا تارا تھے. رجا کہتے ہیں نا امید کو, مرجون جس سے امیدیں باندھی ہوئی ہوں, ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں. قبل ھذا, اس سے پہلے اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, کیا تم ہمیں منع کرتے ہو, روکتے ہو اس سے ان نعبد ما یعبد آباؤنا, کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور جدھر تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کے بارے میں شدید شک میں مبتلا ہیں.
قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت صالح نے فرمایا اے میری قوم ذرا دیکھو تو، ان کنت علی بینۃ، اگر میں کسی واضح دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی جانب سے، وآتانی منہ رحمتن، اور اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے مجھے رحمت سے نوازا ہے اپنے پاس سے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو پھر مجھے کون بچائے گا؟ یعنی تمہارا یہ خیال درست مان بھی لیا جائے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہوں اور میں تمہیں غلط راستے پر لگانا چاہتا ہوں، تو میری پوزیشن کو نوٹ کرو، میرے رب نے مجھ پر عنایت فرمائی ہے، مجھے واضح دلیل کے ساتھ بھیجا ہے، اور اگر میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ کون مجھے بچائے گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم کفر کی یہ باتوں سے سوائے میرے نقصان کے اور میرا کچھ نہیں کرتے۔ یعنی مسئلہ لگا رہے تھے نا کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم یہ باتیں کر کے مجھے کوئی اونچا نہیں کر رہے، مجھے نیچا کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا کہ قوم کے سرداروں نے، یعنی جب باتوں میں وہ ون نہیں کر سکے اور ہر بات کا جواب حضرت صالح علیہ السلام نے دے دیا، تو صالح علیہ السلام نے انہوں نے ایک بالکل ان یوزول اور آلموسٹ امپاسبل بات کا تقاضا کر دیا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، مانا کہ تم صحیح ہو اور تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، ہم تمہیں اللہ کا رسول اسی صورت میں مانیں گے کہ تم اللہ کی قدرت کا کوئی مظاہرہ کرو۔ اور کہا کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو جو باہر آتے ہی بچے کو جنم دے، یعنی گابن اونٹنی ہو، پریگننٹ اونٹنی ہو، باہر آتا ہی وہ بچہ دے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میں تیرا سچا نبی ہوں تو پروو می ٹرو، اور ایسا ہی ہو گیا، ان کے دیکھتے دیکھتے ایک دم وہ پہاڑ پھٹا، اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی اور باہر آتے ہی اس نے بچہ دے دیا۔ اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ڈینائی کیا کہ تم نے یہاں پہ جادو کر دیا ہے، ایسا کر دیا ہے، ویسا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے تقاضے پر کوئی معجزہ دکھائے اور پھر بھی قوم نہ مانے، وہ اس کی خیر نہیں ہے۔ یعنی اس کی پازیٹو مثال آپ کو سورہ مائدہ کے آخر میں ملے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا اے عیسیٰ، آپ نے یہ کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، کیا آپ کا رب یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، تھال اتار دے کھانے کا بڑا ہوا، تاکہ ہم ٹچ کر کے اس کو دیکھیں اور ہمیں یقین آ جائے؟ جن باتوں کو ہم نے آپ کے کہنے پر مانا ہے ہم اسے پرسنل ایکسپیرینس سے ماننے لگے۔ بات تو بڑی جینوئن تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ وہ تھال نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تھال شال نازل کرنا، لیکن یہ ان کو بتا دو کہ وہ تھال نازل ہونے کے بعد اگر کسی نے نافرمانی کی پھر اس کی خیر بھی نہیں ہے۔ تو حواری فوراً بیک کر گئے، انہوں نے کہا نا جی نا، اسی ایسے تھال تو رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کوئی معجزہ یا ایسی کوئی حصی چیز نہیں دکھاتا۔ جب حصی چیز انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی، کوئی لیوریج نہیں ملتی، اچھا کہ چلو کوئی بات نہیں ہوتی۔ پھر یہاں اب کیا ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام، اچھا وہ اونٹنی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی۔ آ گئی اب اس گاؤں کے اندر، وہ کھانا شروع کرتی تھی تو کھاتی ہی جاتی تھی اور کھیتوں کے کھیت چر جاتی تھی، اور پانی پینے پہ آتی تھی تو گھاٹ کے گھاٹ پانی کے خشک کر دیتی۔
اب سیدھی سی بات تھی، وہ مان لیتے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول، تو کہانی ختم ہو جاتی وہاں پر۔ انہوں نے کہا مننا بھی نہیں، پر تنسیدہ میں کر لینا اسی۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہوتی ہے، تو سیدھا کر لیں گے، مینج کر لیں گے۔ کیوں؟ وہ جو سردار ہوتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں، دیکھ لیں گے، دیکھی جائے گی۔ نیگوسیشن شروع ہو گئی صالح علیہ السلام اور ان کے سرداروں کے درمیان۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صالح کی اونٹنی کہتے تھے اس کو، قرآن مجید اس کو اللہ کی اونٹنی کہتا ہے، وہ صالح کی اونٹنی کہتے ہیں۔ بھائی ایک دن تمہاری اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن ہماری اونٹنی پانی پیے گی، ہمارے جانور پانی پیئیں گے۔ اب وہ صالح کی اونٹنی، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کوئی پانی چھوڑے گی تو اگلے دن اویلیبل ہوگا نا۔ بڑے تنگ ہوئے، ایک دن تمہاری اونٹنی جو ہے وہ اس گاؤں کے ارد گرد چرے گی اور ایک دن ہمارے جانور چریں گے، وہ کچھ چھوڑے گی تو وہ چریں گے۔ بہت تنگ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ یعنی قدم قدم پر ان کے لیے گنجائش تھی کہ وہ سرنڈر کرتے اور مان لیتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وارن کر دیا ان کو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، اگر تم نے اس کو برے ارادے سے چھوا تو تم پر عذاب آئے گا۔ سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ ایک ان میں سے سردار تھا، بہت زیادہ سرکش سردار، ایسی تیسی، ادھر آنا تلوار دو مینو، اور وہ اونٹنی آ گئی سامنے سے، اس نے سامنے سے تلوار ماری اور اس کی اگلی دو ٹانگیں کاٹ کر اونٹنی مار دی۔ بس وہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی بن کر، فذروھا، اس کو چھوڑ دو، اس کا راستہ چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، کہ یہ اللہ کی زمین پر سے کھائے، ولا تمسوھا، اور بسوء، اور اس کو برے ارادے سے نہ چھونا، فیاخذکم عذاب قریب، ورنہ قریب ہی تم پر عذاب آ جائے گا۔ فعقروھا، لیکن انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی۔ فقال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تک اپنے گھر میں جو کھانا پینا ہے کھا پی لو، برت لو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا، سچا ثابت ہوگا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمت منا، بالکل وہی الفاظ۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب کا آیا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو تو بچا لیا اپنی مہربانی سے، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک اے نبی تیرا آپ کا رب ہی قوت والا اور آل مائٹی ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک زوردار آواز نے آن پکڑا۔ یہ پرانا لفظ ہے چنگاڑ، ایک زوردار آواز۔ اچھا، اب زوردار آواز کی 2 ایکسپلینیشن جو ہے وہ آئی ہیں۔ پرانے تراجم میں تو ملتا ہے کہ ایک چیخ، ایک آواز، اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ یہ لاؤڈ سپیکر جو ہوتا ہے مسجد کا، بعض اوقات یہ ریزونیٹ ہو جاتا ہے، خاص طور پر سجدے میں جانے کی وجہ سے۔ سجدہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ کوئی بہت لمبا سجدہ بھی ہوگا وہ 30 سیکنڈ کا ہوتا ہے، ورنہ عام سجدہ 2-4 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ وہ 2-4 سیکنڈ جو ہے اس چیخ کو سننا محال ہوتا ہے، اور اگر وہ گھنٹوں اور دنوں پر محیط ہو جائے تو شاید اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اسی میں انسان کی جان نکل سکتی ہے۔ جدید تراجم میں اس کا زوردار دھماکہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اسے اور زیادہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بلاسٹ ہوا، زور کا دھماکہ ہوا اور سب کے سب وہاں پر ختم ہو گئے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، آن پکڑا ان ظالموں کو ایک زوردار آواز نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں الٹے منہ ہوئے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کبھی وہ وہاں پر بستے ہی نہ تھے۔ الا ان ثمود کفروا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ قوم سمود نے انکار کیا۔ الا بعدا لثمود،
سن لو قوم سمود پر پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن